اور ان سے بھی گناہ ہو گیا، غلطی سے رد ہو گئی۔ اللہ کے محبوب عمر علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے محبوب عمر جی آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جا کر کے اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، دوبارہ دوسری مرتبہ آیا، اللہ کے محبوب عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ۔ تیسری مرتبہ پھر آتا ہے، کہ اللہ کے محبوب عمر جی آپ مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب عمر نے فرمایا او میرے صحابہ جاؤ، جا کر کے معاذ بن مالک کا ذرا پتہ کرو کہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، کہیں یہ مجنون تو نہیں ہو گیا، کہیں اس نے شراب تو نہیں پی لی جس وجہ سے یہ ایسی بے کی باتیں کر رہا ہے۔ معاذ بن مالک نے کہا اللہ کے محبوب عمر میں مجنون نہیں ہوا، میں دیوانہ نہیں ہوا، باقی اللہ کے محبوب عمر مجھ سے گناہ ہوا، میں زنا کر بیٹھا ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو حکم دیا معاذ بن مالک کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دو، پتھر مار مار کر کے رجم کر دو۔ معاذ بن مالک کو پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا گیا، اب دنیا سے چلے گئے، ہلاک ہو جاتے۔ بہت سے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کچھ کہنے لگے معاذ کی توبہ قبول ہو گئی، اور بعض کہنے لگے معاذ نے ایسا گناہ کیا اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اللہ کے محبوب عمر کو جب خبر ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ معاذ بن مالک کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو میں ایک بہت بڑے گروہ کے اوپر بھی تقسیم کروں اللہ ان کے لیے بھی کافی کر دے۔ ایسے لوگ بھی تھے، اللہ گناہ ہوتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ آ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت پہ آتے، اللہ کے محبوب پیغمبر آپ ہمیں رجم کرے، پتھر مار مار کر کے رجم کر کے، اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں گناہوں سے پاک کر۔ اور آج کتنے نوجوان گناہ کرتے، بدکاریاں کرتے، زناکاریاں کرتے، شراب پیتے، چوریاں ڈکیتیاں کرتے۔ اللہ کی قسم آج میں پرواہ نہیں، گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں، بالکل گناہ کو گناہ نہیں سمجھے۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھے نا، کم از کم رمضان میں آ کر مسجد میں اللہ سے توبہ کرو، ضرور کرو، خاص کر یہ جو تاک راتیں لیلۃ القدر کی راتیں، اور کتنے بدنصیب ہیں واللہ ان راتوں بھی اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا، اللہ ان سے ناراض نہیں تو اور کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اگر اللہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نہیں دیتا، سمجھ لو اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ کے اوپر غصے میں ہے۔ اللہ سے رو کر معافی مانگو، پہلے بعد میں گناہوں کی معافی مانگو، پہلے یہ معافی مانگو، یہ توبہ کرو کہ اللہ کون سی ایسی غلطی ہے، ایسی سزا ہے، میرا بھائی جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، میرا بزرگ جا کر کے سفید داڑھی والا مسجد میں نماز پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جا کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، عورتیں جا کر مسجد میں نماز پڑھتی ہے، اللہ تو مجھے آقا لال کا کھانا بھی کھلاتا ہے، اللہ افطاری میں طرح طرح کی نعمتیں بھی کھلاتا ہے، اللہ میری قوت اور جان بھی دی ہے، اللہ جوانی بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اللہ کو کمی بھی نہیں، اللہ پھر تیرے گھر میں جانے کی توفیق کیوں نہیں؟ اللہ کس وجہ سے یہ توفیق دی؟ میرے مسلمان بھائی وہ بد نصیب انسان ہے جس سے اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کر کہ اللہ نے اسے نہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، نہ اللہ نے اسے اپنے سامنے معافی مانگنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے کہ اللہ نے آپ سے توفیق چھین لی۔ میرے مسلمان بھائیو کوشش کر اللہ سے توفیق مانگو، کر یہ 4 یا 5 دن ہے کہ اللہ مجھے ایک دن ہی اگر توفیق دینا، اللہ ایک رات ہی میں جا کر تیرے سامنے رو کر کے گرا کر اللہ اپنی گناہوں کی معافیاں مانگ لوں، اللہ کیا پتا کہ اگلے سال رمضان آئے دوبارہ میں زندہ ہوں کہ نہیں۔ یہ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگوں۔ اور اسی طرح حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور میرے مسلمان